مولانا جلال الدین رومی فرماتے ہیں، ایک آزاد سوچ رکھنے والے بنیں اور جو کچھ آپ سنتے ہیں اسے سچ کے طور پر قبول نہ کریں، تنقیدی بنیں اور اس بات کا اندازہ لگائیں کہ آپ کس چیز پر یقین رکھتے ہیں۔ لیکن یقین جانیے کہ وہ تصور بھی اس حقیقت کا عشر اشیر بھی نہیں کہ جو حقیقت روح پذیر ہوئی، ہمیں آج وہ لوگ یاد نہیں ہیں۔ خیر، آگے چلتے ہیں۔ یہ بات تو طے ہے کہ یہ اسلامیان ہندوستان، مسلمانان ہندوستان کے لیے یہ ملک بنا۔ جو یہاں پہلے سے رہتے تھے وہ تو رہتے تھے، جو ادھر سے ہجرت کر کے آئے وہ بھی انتہائی مشکلات اور قربانیاں دے کر آئے، اور جو وہاں رہ گئے ان کا ایثار اور ان کی قربانی بہت بلند ہے، اس حوالے سے کہ ان کو پتہ تھا کہ یہ جو تقسیم ہو رہی ہے اس میں پاکستان ہم سے بہت دور ہے، ہم نے یہیں رہنا ہے۔ بات میں جو کرنا چاہ رہا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ وہ کسی طرح اشاروں کنایوں میں آپ تک واضح ہو جائے۔ پاکستان بنا، حضرت قائد اعظم ہمارے پہلے گورنر جنرل، آپ کو پتہ ہے نا 1956 تک ملکہ برطانیہ ہماری ملکہ تھیں۔ اسی وجہ سے جو ہیڈ آف دا اسٹیٹ کا عہدہ ہے اس کا نام گورنر جنرل رکھا گیا۔ تو ہمارے پہلے گورنر جنرل حضرت قائد اعظم اور دوسرے حضرت خواجہ ناظم الدین، یہاں تک تو بات ٹھیک ہے۔ کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ حضرت قائد اعظم زیادہ دیر ہم میں نہ رہے، اور جب ان کے اس ایثار کا تصور کرتا ہے آدمی کہ ان کو معلوم تھا کہ ان کی عمر زیادہ نہیں ہے، انہوں نے پبلک میں ظاہر ہی نہیں ہونے دیا کہ وہ اس قدر شدید بیمار۔ اور 1948 میں، 47 میں پاکستان بنا، 48 میں قائد اعظم رخصت ہو گئے۔ پہلے وزیر اعظم جناب لیاقت علی خان تھے۔ قائد اعظم رخصت ہوئے تو گورنر جنرل کے مقام پر قائد اعظم ہی کے ساتھی اور ایک سیاستدان جناب خواجہ ناظم الدین کو گورنر جنرل بنا دیا گیا۔ یہ جو گورنر جنرل شپ ہے 1948 سے لے کر 49، 50 اور 51 تک چلتی رہی، یعنی 3 سال۔ اور پھر ایک اور جاں کا حادثہ پاکستان کے ساتھ ہوا کہ راولپنڈی میں جو اب لیاقت باغ کہلاتا ہے، وہاں جناب لیاقت علی خان کا جلسہ تھا، اور ابھی انہوں نے ڈائس پر آ کر، مائک کے سامنے آ کر یہ الفاظ کہے تھے کہ برادران ملت، اور ایک گولی چلی اور ان کے سینے کے آر پار ہو گئی، اور پھر ایک اور گولی چلی جو اس آدمی کے سینے کے آر پار ہو گئی جس نے گولی چلائی تھی۔ ملک افراتفری کا شکار ہونا تھا، ہو کیا ہوگا۔ طے یہ کیا گیا کہ خواجہ ناظم الدین کو وزیر اعظم بنا دیا جائے۔ ٹھیک، ایک سیاستدان ہیں، پاکستان موومنٹ کے ایک بڑے لیڈر ہیں، قائد اعظم کے ساتھی ہیں، لیاقت علی خان بھی گئے، قائد اعظم بھی گئے، تو اب وزارت عظمیٰ کے کرسی پر خواجہ ناظم الدین کو بٹھا دیا گیا۔ لیکن
ایک صاحب تھے جو پاکستان بننے سے پہلے بھی بیوروکریسی میں وزیر خزانہ تھے، اور وہاں حیدرآباد دکن میں بھی وہ وزارت خزانہ سنبھالے ہوئے تھے، اور وہ چونکہ لائق فائق تھے یا ہوں گے اپنے شعبے میں، تو وہ پاکستان آ گئے اور پاکستان کے پہلے وزیر خزانہ بھی بنے یا دوسرے۔ تو نہ معلوم کیوں ایک سیاستدان کی طرف نظر جانے کی بجائے نظر اس طرف گئی، اور یہ نظر کس کی گئی یہ بھی نہیں پتہ، اور ایک صاحب جن کا نام ملک غلام محمد تھا ان کو گورنر جنرل بنا دیا گیا، اور کہتے ہیں کہ ان کا گورنر جنرل جو ہے وہ خواجہ ناظم الدین صاحب کی سفارش پر ہی بنایا گیا کہ یہ سمجھدار آدمی ہے، اس عہدے کے لیے بہتر ہے۔ جبکہ میں اس وقت ایک ادنا سا تاریخ کا طالب علم ہونے کے ناطے اور ایک عام پاکستانی ہونے کے ناطے میں فیل کرتا ہوں کہ اتنے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، سردار عبدالرب نشتر تھے، سندھ میں اتنے لوگ تھے، جی ایم سید تھے، صوبہ سرحد میں کئی لوگ تھے، پنجاب میں کئی لوگ تھے، بلوچستان میں کئی لوگ تھے جو کہ قائد اعظم کے ساتھی تھے۔ کیوں نہ انہیں گورنر جنرل بنایا گیا؟ کیوں غلام محمد کو بنا دیا گیا؟ غلام محمد صاحب نے آتے ہی تھوڑے ہی عرصے میں جو گل کھلایا وہ یہ کہ خواجہ ناظم الدین صاحب کو ہی برطرف کر دیا۔ خواجہ ناظم الدین نے بہت شریف النفس انسان تھے، بہت اعلیٰ ظرف، بہت شریف النفس انسان تھے۔ ان کو وزارت عظمیٰ سے برطرف کر دیا، اور کوئی محمد علی بوگرا صاحب تھے جو وہاں یو این او میں پاکستان کی نمائندگی کر رہے تھے، کو بلا کے اور ان کو ان ملک غلام محمد صاحب نے وزارت عظمیٰ دے دی۔ وہ جو گورنر جنرل شپ ہے وہ غلام محمد کے بعد حصے میں آئی سکندر مرزا کے، وہ بھی کوئی سیاستدان نہیں تھے۔ پھر اس کے بعد ایک چکر چلتا رہا، اور اس دوران میں سکندر مرزا کے زمانے میں کل لگ بھگ پتہ نہیں 7 یا 8 یا 9 وزارت عظمیٰ لوگوں کو تقسیم کی گئیں، کبھی کوئی 2 مہینے کے لیے، کبھی 6 مہینے کے لیے، کبھی کچھ دنوں کے لیے، کبھی کچھ دنوں کے لیے، اور اس میں معدود چند سیاستدانوں کا حصہ ہے، ورنہ وہ بیوروکریسی میں آگے پیچھے ہوتے رہے۔ اب اگر یہ کہا جائے کہ ایوب خان کے مارشل لاء سے پہلے ان سیاستدانوں نے ملک کو خراب کیا، تو میری سمجھ میں تو یہ بات اس لیے نہیں آتی کہ یہ سویلین ضرور تھے، سیاستدان نہیں تھے بھائی۔ آپ ان کا کیا دھرا سیاستدانوں کے سر کیوں تھوپتے ہیں؟ لہذا میں نہیں سمجھتا، حالانکہ میری حیثیت کچھ بھی نہیں ہے، میں نہیں سمجھتا کہ 1947 سے لے کر، بلکہ 1947 کو چھوڑیں، 1951 سے لے کر اور 58 تک جب ملک میں مارشل لاء لگا، میں یہ نہیں مان سکتا کہ وہ سیاستدان تھے، اور ملک کی اعلیٰ ترین جو پوزیشن ہے، اسٹیٹ ہیڈ آف دا اسٹیٹ، وہ ملک غلام محمد اور سکندر مرزا کے ہاتھ میں تھی، اور نیچے جو وزارت عظمیٰ کا عہدہ ہے، اور وہ بھی ان کی کہ جو اس ہراول دستے کے جنہوں نے پاکستان بنایا،
اس میں کوئی نمایاں نام نہیں رکھتے تھے.